السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ایگزام ماسٹر فرینڈ۔ آج اس ویڈیو میں ہم اردو گرامر کی امپورٹنس کویسچن ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی، کائنڈلی آپ لوگ چینل سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ فرینڈس، یہ ویری امپورٹنٹ کویسچنس ہے اور یہ ہر پیپر میں ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار پیپر میں ریپیٹ ہونے والی کویسچن ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ حصہ نظم ہے، اصطلاحات کی تعریف ہے۔ نظم کے لغوی معنی موتی، پروان اور کسی چیز میں ترتیب قائم کرنا ہے۔ اصطلاح میں اس کلام موزون کا نام ہے جو علم عروض کی مقررہ اوزان میں سے کسی وزن پر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ نظم کی ڈیفینیشن ہے۔ اگلا، یہ موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام ہے۔ حمد نظم کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور تعریف کی جاتی ہے، حمد کہلاتی ہے۔ مثلاً کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حمد کی ڈیفینیشن ہے۔ نعت کی تعریف ہے وہ نظم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ نعت کی مثال ہے۔ منقبت کی تعریف ہے اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم منقبت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویری امپورٹنٹ ہے یہ۔ مناجات جس نظم میں بندہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی طلب کرتا ہے، اسے مناجات کہتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی مثال ہے۔ قصیدہ جو نظم کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند شخص کی تعریف میں لکھی جائے، اسے قصیدہ کہتے ہیں، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ غزل کی تعریف ہے، غزل کے لغوی معنی ہے عشق و محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے؟ غزل نظم کی سب سے مشہور قسم ہے جس میں کوئی مسلسل مضمون ادا نہیں کیا جاتا بلکہ جدا جدا خیالات مختلف اشعار کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ زیادہ تر عشق و محبت اور تصوف و اخلاق کی مضامین غزل میں پیش کی جاتی ہے، مگر اب غزل میں دنیا کے مسائل، سیاست، مذہب اور دیگر موضوعات بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس در کی دوا کیا ہے۔ مرثیہ کی تعریف ہے وہ نظم جس میں کسی کے مرنے پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، نیز مرنے والے کی خوبیاں اور فضائل بیان کی جائے۔ یہ دیکھیں، عباس ابرو میں تیری فر آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ مثنوی کی تعریف ہے اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہو لیکن ہر شعر کے دونوں مصرع آپس میں ہم قافیہ ہو۔ مثنوی میں عام طور پر کوئی قصہ، تاریخی واقعہ، جنگ کے واقعات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی جاتی ہے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان، پنڈت شنکر نسیم کی گلزار نسیم مشہور مثنویہ ہے۔ شعر اشوب وہ نظم جس میں کسی شہر کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہو اور اس پر افسوس کا اظہار کیا جائے، اسے شعر اشوب کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اور رفیع سودا کی شعر اشوب بہت مشہور ہے۔ یہ دیکھیں، خراب ہے وہ عمارات، کیا کہوں تجھ کو یاس، کہ جن کے دیکھنے سے جاتے رہتی بھوک اور پیاس۔ حیت کی تعریف ہے، حیت سے مراد شکل و صورت ہے، اس لحاظ سے نظم کے مندرجہ اقسام ہیں: مفرد، مثلث، رباعی، قاطع، مخمس، مسدس، مستزاد، ترکیبی بند، ترجیب بند، ہائیکو۔ رباعی کی تعریف پہ صرف 4 مصرع ہوتے ہیں، ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ۔ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرع ہم قافیہ ہونی ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ رباعی کے لیے ایک خاص وزن اور بحر مقرر ہے، دوسری بحروں میں رباعی نہیں کی جاتی۔ قطع کی تعریف ہے وہ نظم جس میں 2 یا زیادہ اشعار اس قید کے ساتھ لگے جائے کہ سب کا مطلب آپس میں ایک دوسرے سے متعلق یا مسلسل ہو۔ اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ نہیں ہوتے، البتہ سب اشعار کے دوسرے مصرع آپس میں ضرور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثلث اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 3 مصرع ہو۔ مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرع ہو۔ ان 5 مصرعوں میں پہلے 4 مصرع آپس میں ہم قافیہ ہوگی اور 5واں مصرع مختلف قافیہ میں ہوگا، مگر جتنی بھی بندوں ہوگی سب کے 5واں مصرع آپس میں ہم قافیہ ہوگی۔ مثلا برسات کی بہاری نظم جو ہے یہ مخمس میں لکھی گئی ہے۔ مسمت
مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہو، پہلے 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں اور 5ویں چھٹے مصرے ان سے علیحدہ قافیوں میں ہوں مگر آپس میں ہم قافیہ ہو۔ مستزاد ایسی نظم جس کا ایک مصرع تو لمبا ہو لیکن دوسرا مصرع 3-4 الفاظ پر مشتمل ہو لیکن پہلے مصرے کے وزن پر ہو۔ مثلا میں نے پوچھا کون رہتا ہے سدا ایک حال میں، بولی رب ذوالجلال۔ شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو مقررہ وزن اور باہر میں لکھا جائے، انہیں کلامی موزون شعر کہلاتا ہے۔ قافیہ ایسے ہم آواز الفاظ جو معنی کے لحاظ سے الگ الگ ہو، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے، اور اگر ردیف نہ ہو تو مصرے کے آخر میں آئے۔ مثلا یہ دیکھیں، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ اگر شعر میں ردیف نہ ہو تو پھر یہ ہم آواز الفاظ شعر کے آخر میں آتے ہیں۔ ایک ہی سب میں کڑے ہو گئی محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ردیف وہ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو کسی شعر کے آخر میں قافیے کے بعد جو کہ تو دہرائے جاتے ہیں، ایک ہی معنی بار بار دے، ٹھیک ہے، یہ ردیف ہے۔ مطلع غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر عموماً اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ افسانہ قصہ یا کہانی کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری مختصر کہانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ داستان اور ناول کی ارتقائی اور ترقی یافتہ صورت ہے، اس لیے ناول اور افسانے کے عناصر ترکیبی میں خاص اشتراک ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نقادوں نے اس غزل اور نظم کے فرق سے تشبیہ دی ہے۔ ناول اور افسانے میں بنیادی فرق اس کی طوالت کا ہے، ٹھیک ہے، درازی طویل لانگ سٹوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، یہ انگریزی کے توسط سے اردو میں رائج ہوا۔ اس کے معنی نادر، انوکھا یا عجیب کی ہے۔ اصطلاح میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو۔ ناول میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے، اس میں فرضی خیال اور مافوق الفطرت باتوں سے فریض کیا جاتا ہے۔ داستان یہ کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم ہے۔ داستان وہ قصہ یا کہانی ہے جس کی بنیاد رومان اور تخیل اور مافوق الفطرت عناصر پر ہو۔ داستان لکھنے اور پڑھنے سے زیادہ کہنے اور سننے کی چیز ہے۔ داستان کا فلاٹ ناول یا افسانے کی طرح منظم نہیں ہوتا۔ داستان کی فلاٹ کی پیچیدگی اور الجھاؤ کا عیب نہیں بلکہ حسن ہے۔ داستان کی ایک فنی خصوصیت اس کی طوالت ہے۔ سفرنامہ دراصل کسی سفر کے راوداد کا نام ہے، اسے اب بیتی کی ایک شکل قرار دیا جا سکتا ہے۔ سفر کی تفصیلات ایک خاص ترتیب و توازن کے ساتھ دلچسپ اسلوب میں بیان کرنا سفرنامہ کہلاتا ہے۔